اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا اور انخلا کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ ظالم اسرائیلی فوج نے علاقے میں خوراک کی سپلائی بھی روک دی۔ اسی دوران غزہ کی محصور پٹی میں اسرائیلی جرنیلوں کا خوفناک منصوبہ سامنے آ گیا۔ اسرائیلی جرنیلوں کا یہ منصوبہ صرف ایک روایتی فوجی منصوبہ نہیں بلکہ یہ ایک ڈرامائی منظر نامے کی نمائندگی کر رہا ہے، جس کا مقصد غزہ کی پٹی میں محصور نہتے فلسطینیوں پر غیر معمولی دباؤ ڈالنا ہے تاکہ غزہ کی پٹی کے شمال میں حماس کا گلا گھونٹ کر اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس خوفناک منصوبے کا آغاز شہری آبادی کو غزہ کے جنوب کی طرف بھیجنے کی کوشش سے کیا گیا۔ گزشتہ اکتوبر میں فوجی کارروائیوں کے آغاز میں بعد میں شمالی اور جنوبی غزہ میں تقسیم کی لکیر بن چکی ہے۔ منصوبے کے مطابق کوئی بھی شہری جو شمال میں رہنے کا انتخاب کرے گا اسے جنگجو تصور کیا جائے گا اور اسرائیلی فوج کو فوجی ضابطوں کے مطابق انہیں نشانہ بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ اسرائیلی فورسز پانی، خوراک، ادویات اور ایندھن جیسے بنیادی وسائل کا مکمل ناکہ بندی کر دیں گے، جس کا مقصد حماس کے ارکان کو دبانا ہے۔ اس منصوبے میں غزہ کو دو علاقوں میں تقسیم کرتے ہوئے شمالی پٹی اور طویل مدتی کنٹرول مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کا مقصد حماس سے پاک ایک نئی انتظامیہ کا قیام ہے۔ اگرچہ اسرائیلی حکومت نے اس منصوبے کو مکمل طور پر لاگو کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس خوفناک منصوبے کے کچھ حصوں کو زمین پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ مختلف ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس منصوبے کا ثبوت کے ساتھ مطالعہ کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیلڈ حکمت عملی پر عمل درآمد کیا گیا۔ اسرائیلی افواج واضح طور پر اس حکمت عملی سے متاثر ہے۔ فلسطینیوں کو خدشہ ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج جو کچھ کر رہی ہے وہ جنرل پلان کے نام سے اس منصوبے پر مکمل طور پر یا اس کے ایک حصے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا جنرل پلان ایک اسٹریٹجک ویژن ہے جو اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ گیورا آئلینڈ نے تیار کیا تھا۔ اس منصوبے کو اسرائیل کے درجنوں سابق فوجی افسران کی حمایت حاصل تھی اور اسے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزارت خارجہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی کابینہ نے جنرل آئلینڈ کی تجویز کردہ ناکہ بندی کی تجویز کو منظور نہیں کیا، لیکن فی الحال جو عمل جاری ہے وہ اس منصوبے سے ہی ملتا جلتا ہے جو آئلینڈ نے اسرائیلی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں پیش کیا تھا۔ اسرائیلی اخبار یدوت اہرونوت نے 22 ستمبر 2024 کو کہا تھا اس منصوبے میں چند ہفتوں کے اندر آبادی کو خالی کرنے اور علاقے کا محاصرہ کرنے اور غزہ شہر میں جنگجوؤں کو ہتھیار ڈالنے یا بھوک سے مرنے پر مجبور کرنے کے لیے کہا گیا۔ کچھ روز پہلے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے شمالی غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال کی سنگینی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ شمالی غزہ میں تشدد بڑھنے سے خوراک کی سلامتی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پروگرام نے یہ بھی واضح کیا کہ شمال میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی باقی ماندہ خوراک کب تک چلے گی۔ اکتوبر 2024 کو اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی کے علاقے جبالیہ میں فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور علاقے میں حماس کے جنگجوؤں اور انفراسٹرکچر کی موجودگی کا کہا تھا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلسل انخلا کی درخواستوں کے باوجود شمالی علاقوں کے باشندے اپنے علاقوں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور مختلف وجوہات کی بنا پر وہاں سے جانے سے انکار کر رہے ہیں۔